السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو سیاسی تجزیوں کے ساتھ اہم خبروں سے بھی آگاہ کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کون سی اہم تبدیلیاں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، شہباز شریف کا بطور وزیر اعظم کل آخری دن تھا۔ شہباز شریف کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا۔ شہباز شریف کے تمام وزیروں اور مشیروں کی شاہ خرچیاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، اس ٹائم پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا اور اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ ناظرین، ماضی کے برعکس اس دفعہ نگران سیٹ اپ کے لیے تمام پارٹیز بڑی دلچسپی دکھا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سب کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ نگران سیٹ اپ کافی لمبے عرصے تک چلے گا۔ اس لیے تمام پارٹیز نہ صرف نگران سیٹ اپ میں شامل ہونے کے لیے تگ و دو کر رہی ہیں، متحرک ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر منظم لابنگ کی جا رہی ہے۔ مختلف پارٹیز نے اپنے اپنے نام جو ہے وہ فائنل کر لیے ہیں۔ اب ایم کیو ایم کی طرف سے بھی نام دیے گئے ہیں، اور جو ایم کیو ایم کی طرف سے نام دیے گئے ہیں ان میں عشرت العباد کا نام اور کامران ٹسوری کا نام جو ہے شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی نام دیے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو سابقہ صدر آصف علی زرداری ہیں، انہوں نے اس مقام پر ایک اور کارڈ کھیلا۔ انہوں نے اپنی رائے دی کہ بطور صدر پارٹی کا وہ چاہتے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ بلوچستان سے ہونا چاہیے۔ ان کی یہ جو رائے ہے وہ بڑی قابل فہم اور قابل غور تھی۔ اس کے بعد جب نون لیگ کی پارٹی میں مشاورت ہوئی نگران وزیر اعظم کے لیے، تو انہوں نے مختلف فارمیٹس کو ڈسکس کیا۔ ان میں سابقہ ججز بھی تھے، صحافتی دنیا کو بھی ڈسکس کیا گیا، اور کچھ اکانومسٹ کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اب جو شہباز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے، اور نواز شریف صاحب بالخصوص، وہ چاہتے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ ان کی پارٹی کا اور کوئی سیاستدان ہونا چاہیے۔ اب وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے انتخابات کروانا چاہتے ہیں، اور وہ جب انتخابات اپنی مرضی سے چاہتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں۔ جب شروع میں نگران وزیر اعظم کی بات چلی تو سب سے پہلے جو نام سامنے آیا وہ نام اس وقت وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا تھا، لیکن اسحاق ڈار کے نام پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً شہد خقان عباسی صاحب کا نام بھی آیا سامنے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کا بھی نام سامنے آیا، اس کے بعد مختلف جو ہے وہ لیڈرانز جن کا تعلق نون لیگ سے ہے ان کے نام سامنے آتے رہے۔ اب نگران وزیر اعظم کے لیے نہ صرف مقبولیت ہونی چاہیے بلکہ قبولیت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر صرف مقبولیت سے کام لینا ہے تو وہ تو عمران خان صاحب کی بھی بہت مقبولیت ہے، اور ان کی مقبولیت تو اب جیلوں تک جا پہنچی ہے۔ تو نہ صرف مقبولیت بلکہ قبولیت بھی اس نام کو ہونی چاہیے جو وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کیا جائے۔ اب نام ادھر سے بھی آ گئے، نام پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ گئے، نام ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آ گئے، اور ایک دو نام جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی دیا گیا۔ اب ان تمام ناموں پر جب غور کیا گیا تو یہ ناظرین آپ کے لیے بڑی معاملہ فہم اور بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ ان میں سے کسی نام پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا،
اور جو ایسا نام لایا گیا جو ایک اکونومسٹ کا نام تھا، میری مراد سابقہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ سے ہے۔ حفیظ شیخ کا نام جو ہے وہ اس ٹائم میڈیا پر بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو وزیر اعظم ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں گے، نگران وزیر اعظم۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین، اب نگران وزیر اعظم کا کام کیا ہوگا؟ بیسیکلی جو نگران وزیر اعظم کا کام ہوگا وہ یہ ہے کہ 90 دن میں فیئر الیکشنز کا انعقاد کرنا۔ اب جو بھی وزیر اعظم آئے گا، نگران وزیر اعظم، کیا وہ اس اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گا؟ بیسیکلی جو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے نگران حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کا انعقاد کروائے جو بالکل فیئر ہوں۔ اب یہ بخوبی یہ ذمہ داری کس طرح نبھائی جاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن حکومتی حلقوں کی طرف سے بارہا دفعہ اس بات کو جو ہے دہرایا گیا کہ الیکشنز جو ہیں اپنی مدت سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ نہ صرف اس کا اظہار جو ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے ہوا، بلکہ کچھ ایسی شخصیات نے بھی ان کا اظہار کیا جو پاکستانی سیاست میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے بھی اس کا اظہار کیا کہ قانون کی شق 254 کے تحت انتخابات کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی مختلف شخصیات جو نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں اور JUI میں ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر نگران وزیر اعظم کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا اس کی سلیکشن کرنے کے لیے کون سی ایسے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں، کس طرح باقاعدہ ایک پروسیجرز کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے کل اسمبلیز کو جو ہے وہ ڈیزولو کر دیا۔ اب یہ جو باقاعدہ طور پر سمری ہے یہ صدر صاحب کے پاس جائے گی۔ صدر صاحب اگر 2 دن میں اس پر دستخط کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سمری جو ہے ویسے ہی اس کو پروسیڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ان کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر گفتگو کر کے ان کے ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے جو نام شیئر کیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن نام دے گی اس کے بعد اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک سینسس کریٹ کیا جائے گا، اور پھر جو بھی نام فائنل ہوگا اس کو باقاعدہ طور پر نگران وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب میں نے اپوزیشن لیڈر کہا تو میری اپوزیشن لیڈر کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ اپوزیشن لیڈر جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بینظیر بھٹو جیسے نہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے نہیں، وہ عمران خان جیسے نہیں، وہ چودھری نثار جیسے نہیں، بلکہ وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کی پارٹی بھی اون نہیں کرتی، اور وہ باقاعدہ طور پر اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑوں گا، اور وہ اس ٹائم شہباز شریف کے سامنے بیٹھیں گے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ اس کے بعد آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو الیکشن کے تاخیر کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جو الیکشن کے تاخیر کی بیسک وجہ ہے جو ابھی اس ٹائم میڈیا پہ بتائی جا رہی ہے یا جو نون لیگ کے حلقوں سے ڈسکس کی جا رہی ہے، وہ وجہ ہے جی مردم شماری۔ جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کے مطابق حلقہ بندیاں کروانا ضروری ہے، لیکن جو عام فہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نون لیگ نہیں چاہتی کہ سپٹمبر سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ جب تک ایک اہم تقرری نہیں ہو جاتی نون لیگ کبھی بھی الیکشن کا انعقاد نہیں کرے گی۔ جب تک وہ ایک شخصیت جو ہے
وہ رخصت نہیں ہو جاتی، نون لیگ کبھی بھی جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتے جاتے، اتحادی حکومت نے جاتے جاتے باری قانون سازی کے ساتھ ساتھ اقتصادی فرنٹ پر بھی ہنگامی فیصلے کرتی دکھائی دے رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آئندہ انتخابات کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ کھربوں روپے کے بل منظور ہوئے، عوامی جو ہے ذہن سازی کے لیے یہ بل استعمال ہوں گے۔ ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں چند اور ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ نگران وزیر اعظم کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فلی پاور آف اٹارنی اور پوری پاورز جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر بل منظور کیا گیا۔ اب اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو بھی نگران وزیر اعظم آتا ہے کیا وہ وقت پر انتخابات کا انعقاد کرے گا، جو باقاعدہ طور پر نگران سیٹ اپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ناظرین، تجزیہ ہمارا، فیصلہ آپ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔